دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج کے عنوانات میں بس ایک ہی بیسیکلی عنوان ہے، باجوہ ٹینشن اینڈ بی آر ٹی ٹینشن۔ جی، یعنی یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس سے یعنی باجوہ ٹینشن، جس کو ایکسٹینشن بھی آپ کہہ لیں، کہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن باجوہ صاحب کے کریئر کا سب سے بڑا آپریشن ہے، سب سے بڑا، یعنی ویسے تو وہ کہتے ہیں رد الفساد ہے، یہ ہے وہ ہے، حقیقتاً یہی ہے کہ آپریشن ایکسٹینشن یا آپریشن ٹینشن۔ جی، اور موجودہ جو بنارسی ٹھگوں کے سیکنڈ ان کمانڈ ہیں حضرت خان صاحب، ان کی حکومت یا پی ٹی آئی کا جو فلیگ بیئرر، جو فیس ہے، جو ان کی پہچان ہے، وہ بی آر ٹی پشاور ہے، اور دونوں صبح شام ایکسٹینشن اور ایکسٹینشن اور ایکسٹینشن اسی تھیم پر کام کرتے ہیں۔ جی، اب دیکھیں، باجوہ صاحب جب سے انہوں نے چارج سنبھالا پاکستان میں، ایکسٹینشن کا مرض جو ہے اس سے پہلے ظاہر موجود تھا، اور وہ متعدی مرض ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو لگتا ہے۔ تو راحیل شریف جو اب وہ گن مین ہے، بٹ مین ہے سعودیوں کا، اس بٹ مین نے جب چھڑی ان کے سپرد کی تو وہ انفیکٹڈ تھی، وہ تو حاصل نہیں کر سکے ایکسٹینشن تمام تر کوششوں اور تپسیا کے باوجود۔ جی، لیکن یہ مرض جو ہے جس شخص میں منتقل ہوا، باجوہ صاحب، انہوں نے اسی دن سے بغیر کوئی سیکنڈ ضائع کیے اس پر کام شروع کر دیا کہ اس کی زندگی کی واحد اب ٹینشن ایک ہی تھی، اور وہ اس کی ایکسٹینشن تھی۔ لہذا انہوں نے پلاننگ کی، کبھی کینیڈوی صاحب، کبھی خان صاحب، کبھی کھوسا، کبھی پاناما، کبھی پتہ نہیں کیا کیا، ثاقب نثار، اور کبھی ہمارے جناب رضوی صاحب، جی، علامہ رضوی صاحب۔ تو اس طرح کے جتنے ہتھ کنڈے تھے ان کے ترکش میں، تیر جتنے تھے انہوں نے سب آزمائے، اور ان کا پرپز ایک ہی تھا کہ حکومت وقت کی، یعنی پنجابی چاہتے ہیں ٹنگن پی جانا، حکومت وقت دیا ٹنگن پی گئے کہ میں ایکسٹینشن لوں گا۔ اب ظاہر ہے ان کے سامنے اپنے جو پریڈیسیسر یا پیشرو تھا راحیل شریف عرف بٹ مین، اس کی مثال سامنے تھی کہ اگر میاں صاحب کی حکومت رہے، میاں محمد نواز شریف جس کا نام ہے، تو پھر تو ایکسٹینشن کا چانس کوئی نہیں ہے، کہ راحیل جو بٹ مین ہے، راحیل شریف، وہ گویا اپنے آپ کو اس سے بھی بڑی چیز سمجھتا تھا باجوہ سے، وہ نہیں ایکسٹریکٹ کر سکا، کشید کر سکا، ایکسٹینشن تو باجوہ بھی نہیں کر سکے گا۔ لہذا باجوہ صاحب نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ، آخر فوج کا بھی تو کوئی کام ہوتا ہے نا، اب کشمیر تو آزاد ہوگا نہیں کیونکہ وہاں تو ظاہر ہے ان کی بھی فوج ہے، اب فوج سے مقابلہ ہو، پھر تو آپ کو پتہ نقصان ہوتا ہے۔ تو بہترین یہی ہے کہ پاکستان کے 20 کروڑ لوگ جو ہیں ان کا مینڈیٹ چرانے کا آپریشن کیا جائے، لہذا الیکشن جو ہے اس کو 3 لاکھ افواج کے استعمال سے اس بنارسی ٹھگوں کے چیف نے وہ یعنی چوری کر لیا، اور ایک بنی گالا شریف کی گدی پر جو تازہ جلوہ افروز ہوئی تھیں، ان کے شوہر نامدار ثانی، پہلا ویسے سسپینڈڈ ہے جی، تو وہ جو شوہر نامدار ثانی ہے، شوہر ثانی، ان کو سیکنڈ ان کمانڈ یعنی ان ٹھگوں کا بنایا گیا، تو ان کو لیبل، ان کا نام وزیر اعظم رکھ دیا گیا۔ اب ان کی سول پرپز ایز فار ایز باجوہ واز کنسرن یہی تھی، باقی ساری انسیلری ٹو دس ہیں، باقی ساری اس سے سمجھ لیں ملحق ہیں، منسلک ہیں اس مقصد کی طرف سفر کرنے کے لیے، اور وہ منزل کیا ہے؟ وہ منزل تھی کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے 3 سال کے لیے۔
تو پوری گویا پاکستان کی 7 لاکھ فوج، پاکستان کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں، حکومت پاکستان، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، بس ایک ہی مطمع نظر تھا کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملے۔ دوسری طرف یہ بھی ویسے عجیب بات ہے کہ پچھلے 5 سال میں، یعنی جب نواز شریف وزیر اعظم تھا تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی پختونخوا میں، تو پختونخوا میں جو سب سے بڑا انہوں نے کام سوچا وہ یہی کہ جس چیز کو 4 سال گالیاں دیتے رہے کہ جنگلہ بس ہے، یہ ہے، وہ ہے، لاہور شہباز شریف نے جو بنائی، تو انہوں نے آخری سال شروع ہونے سے پہلے یہ سوچا کہ چلو گالیوں کی برکات تو ہم نے ویسے سمیٹ لی ہیں، اب ایک ہم بھی کیوں نہ میٹرو شروع کر لیں۔ تو انہوں نے بی آر ٹی یعنی بس ریپڈ ٹرانزٹ کے نام سے ایک پشاور میں منصوبہ شروع کیا، جو کہتے ہیں کہ کوئی 35-36 ارب کا پہلے تھا، ویسے لاہور میں 30 ارب کا بنا تھا، لیکن بہرحال کیونکہ یہ پی ٹی آئی نے بنانا تھا تو بہرحال وہ پھر بڑھتا بڑھتا پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، حساب کتاب سے ہی باہر چلا گیا، اور دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ تو ابھی تک وہ بنا نہیں۔ ویسے ان کا شوق تھا کہ 6 مہینے میں ہم نے بنا لینا ہے، اور پھر ہم نے دکھانا ہے آئینہ شہباز شریف کو کہ دیکھو ایسے میٹرو بناتے ہیں، تمہیں تو بنانی ہی نہیں آئی۔ تو بہرحال وہ اب ایک استارہ بن چکا ہے۔ اور پھر جو اپنا سومناتھ کے بھگوان ہیں، اہل سومناتھ ہیں، وہ بھی بڑے فریفتہ ہوئے اس منصوبے کی، بی آر ٹی کی عدیم المثال کامیابی دیکھ کر وہ گویا قربان ہی چلے گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ پختونخوا میں پی ٹی آئی کا کامیاب ہو گیا، جو ان کا ہی تھا، یعنی پی ٹی آئی کو پختونخوا میں حکومت دینی گویا ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا جس کو پھر پورے پاکستان پر ایکسٹینڈ کرنا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ توقعات پر پورا اترتے ہیں کہ کوئی کام ان سے ہونے والا نہیں، اور ایسی ہی شخصیت انہیں چاہیے تھی، ایسی ہی پارٹی، ایسی ہی گروہ بنارسی ٹھگوں کا چاہیے تھا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ پائلٹ پروجیکٹ کامیاب ہو گیا، بی ایل ٹی واقعتاً اسی طرح انہوں نے اسٹیبلش کیا جس طرح چاہیے تھی، لہٰذا کیوں نہ اس بی ایل ٹی کو پورے ملک پر پھیلا دیا جائے۔ لہٰذا یہ عذاب پورے ملک پر مسلط کر دیا گیا۔ تو جس طرح انہوں نے پشاور کی بی آر ٹی بنائی ہے یا بنا رہے ہیں، اس طرح ماشاءاللہ انہوں نے ہر منصوبہ، ہر مسئلہ پاکستان کا، پورے پاکستان میں گویا حکومت کیا چل رہی ہے کہ بی آر ٹی بن رہا ہے، ہر لمحے اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، ہر لمحے پھر بدلتے ہیں، یعنی یو ٹرنز جو جتنے ہیں ان کو جمع کریں تو وہ بی آر ٹی بنتی ہے۔ جی، اس میں بھی کبھی سڑک بناتے ہیں، کبھی دھاتے ہیں، جی کبھی پل بناتے ہیں، کبھی اس کو مسمار کرتے ہیں، کبھی کوئی ستون کھڑا کرتے ہیں، کبھی اس کو ہٹا لیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ پورے ملک میں یعنی پھر خان صاحب نے اس کو اپنی یو ٹرن ڈاکٹرن کا نام دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب اس یو ٹرن ڈاکٹرن پر دنیا کی ساری مشہور یونیورسٹیوں میں چیئر کیم ہو گئی ہے، اور باقاعدہ اس پر ریسرچ جاری ہے، لوگ اس پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اب جو ایکسٹینشن تھی باجوہ صاحب کی، وہ بھی حکومت وقت نے پوری طرح بی آر ٹی ہی اس کو بنا کے رکھا ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ کھوسا صاحب نے وہ جو درمیان میں کام رکھا ہے، انہوں نے بھی سونے پر سہاگا کی ہے۔ اب اگر کہہ دیتے کہ بھائی یہ نہیں ہوتا، ظاہر آسمان تو گر سکتا تھا، اب کون کہے جن کے پاس بجی توپ و تفنگ ہے، سومناتھ میں بڑی طاقت ہے نا، تو اس کا بھگوان ہے باجوہ۔ اب باجوے کو کھوسا کی کیا جان تھی کہ وہ 2 ٹوک انداز میں انکار کرتا۔ لہذا باجوہ صاحب نے وہ کشید 6 مہینے کیے، لیکن ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا۔ اب اس میں 2 امکانات ہیں کہ کیا سمپل لیجسلیشن چاہیے یا آئین میں ترمیم چاہیے، اور سمپل لیجسلیشن ہو تو پھر بھی مشکلات ہیں اگر اپوزیشن کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے، حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ راہ و رسم نہ ہو، جس کا کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ حکومت تو بی آر ٹی چاہتی ہے ہر کام میں۔ اگر آئینی ترمیم کرنی ہو تو وہ اور بھی بڑھ کے مشکل ہے، تو وہ تو گویا پھر نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ لیکن سنا ہے کہ جب رادھا کو نچانا ہو
تو 9 من تیل سومناتھ والوں نے رکھا ہوتا ہے کہیں، وہ اٹھا کے فوراً لے آتے ہیں اور رادھا ناچنے لگتی. جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ عدم اعتماد یہ پہلے سینٹ کے چیئرمین شپ کے سلسلے میں تھا. تو وہ بہرحال ابھی تک کیونکہ کھوسا صاحب نے نہیں لکھا فیصلہ اور پتہ نہیں کب لکھتے لہذا ہر چیز ایٹ اسٹینڈ اسٹل ہے. ساتھ ہی خواجہ صاحب نے، خواجہ آصف نے یہ اعلان کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ ہم تو قانون سازی میں کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے. وہ گویا ریئیکشن تھا جو کچھ میاں صاحب کی رہائش پر یو کے میں پی ٹی آئی اسپانسرڈ چند گنڈے جو ہیں انہوں نے شور و غوغا کیا، اور بعض کی تو بعد میں سنا ہے کوئی اکا دکا کو پھینڈی پھونڈی بھی چھوٹی موٹی لگی. باہر یہ باجوہ صاحب کا کمال ہے اور یہ ہماری حکومت اور باجوہ صاحب کی دریافتوں کا کمال ہے. تو لہذا باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن اب ایک بی آر ٹی، ایک نیا بی آر ٹی ہے. دیکھیں وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آج آ کے یہی لگتا ہے کہ وہ جو گھر 9 من تیل رکھا ہوا ہے نا سومناتھ کے مندر میں، جی ایچ کے شریف میں، اسی کا استعمال کرنا پڑے گا، ورنہ تو یہ بیل منڈے چڑھتی نہیں ہے. اسی سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا کل، جس کی آج پھر حضرت آصف غفور صاحب جو ہیں وہ بریفنگ دیں گے. بڑی عام پریس کانفرنس سنیں کریں گے، اور اس میں وہی موتی پروئیں گے کہ ہم آخری یعنی ہم نے کشمیر گویا فتح ہی کر لیا ہے اور آخری سپاہی اور آخری گولی تک لڑیں گے جی، اور کوئی اس ملک کو یعنی بری آنکھ سے نہ دیکھے. ہاں اگر خوبصورت سلسلہ ہو تو وہ دیکھنا چاہے تو ہم ظاہر روک نہیں سکتے. البتہ وینا ملک دیکھ لے تو خیر سے خیر ہے جی. آصف غفور صاحب سے پوچھ لیں، وہ اس قسم کے محترم لوگوں کو اجازت دے ہی دیتے ہیں. تو اس طرح کی وہ ظاہر پھل جھڑیاں چھوڑیں گے. اور میں حیران ہوتا ہوں جب یہ کہتے ہیں کہ آخری سپاہی تک اور آخری گولی تک لڑیں گے، اور اسی طرح بیٹھے ہوتے ہیں. حالانکہ جب لڑنا ہو وہ بھائی آخری گولی تب آتی ہے جب پہلی شروع کریں. پہلی کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں لا حول ولا قوت، اس طرح تو لڑائی ہو جاتی ہے، اس طرح تو پھر وہاں بہت نقصان ہوتا ہے. کشمیریوں کو لوگ ذبح کر رہے ہیں، یعنی انڈین حکومت جو ہے کشمیریوں کے ساتھ ظلم کی آخری حدوں کو چھو رہی ہے. وہاں پر پچھلے 4 مہینوں سے بھی زیادہ، 4 ساڑھے 4 مہینوں سے گویا کرفیو نافذ ہے. زندگی اجیرن ہے ان کی سٹیٹ کو ڈیزالو کر دیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ کہتے ہوئے بھی یہ بندہ کانپتا ہے کہ وہاں پر عزت محفوظ نہیں ہے. حکومت کی افواج جو ہندو افواج ہیں ان کی طرف سے کشمیریوں کے ساتھ اتنا ظلم زیادتی ہے، اور یہ ہیں کہ کلف زدہ وردی پہن کر ایکسٹینشن آپریشن جو ہے وہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اب ان لوگوں میں بھی کوئی ضمیر نام کی چیز ہوگی، اور کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوتی ہے جی. بندہ پوچھے تسی کی کر دو کور کمانڈر کانفرنس کی، یعنی وردی وہ کلف لگا کر نہ بیٹھ جاتے ہیں اس طرح. تو وہ فوٹو سیشن جس طرح پوری دنیا کے مطلب انہوں نے نا سارے مسائل جو ہے ادھر ہی فیصلے ہونے ہیں کہ کس کس ملک میں افواج بھیجنی ہے، کس کس ملک پر قبضہ کرنا ہے، لیکن جا کے نکلتا یہ ہے کہ ایکسٹینشن کیسے لینی ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. تیمور کے گھر میں تو پھر 3 صدیاں 4 صدیاں رہی تھی حمیت. اس گھر میں تو حمیت جو ہے پہلے ہی پردہ کر گئی، پرے پرے سے ہی گزر گئی کہیں. یہ ایسے لوگ ہیں. ان کی جب یہ کہتے ہیں کہ آخری گولی اور آخری سپاہی، تو مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے. آپ سب نے سن رکھا ہے کہ کوئی جیسے یہ مجرا وغیرہ کا کوئی حساب کتاب کہیں تھا، تو کوئی صاحب آئے یا صاحبان آئے، وہ سروسز لے کر چلتے بنے، پیمنٹ نہیں کی، تو وہ خاتون جو ہے اچانک شور مچانا شروع ہو گئی کہ میری عزت لٹی گئی. اس کا بھائی کلاشنکوف لے کر باہر نکلا کہ میں ذرا چیک کرنا ہے جی. جب جو ہی نکلا نا تو اسے احساس ہوا یار یہ کلاشنکوف بھی تو اسی کام سے ہی میں نے خریدی ہوئی ہے، ہمارا تو یہ بزنس ہے. تو وہ فوراً آ کر واپس کہتا ہے باجی پیسے ہی لینے نا. باجی ہو دی ہاں پیسے ہی لینے نے اور مویا کی کرنا جی. لیکن وہ بھی کہ ہم آخری گولی تک لڑیں. یہ بدبخت جو ہیں انہیں بس ایکسٹینشن چاہیے، ڈائلاگ دیکھیں کہ ہم آخری گولی تک لڑیں گے. اور تم آخری گولی تک لڑنے والے ہوتے تو یہ حشر ہوتا پاکستان کا، یہ حشر ہوتا کشمیریوں کا. تو بہرحال
آپ انتظار کریں کہ غفور صاحب کیا وہاں پر چھوڑتے ہیں پھل جھڑی. اگر یہ چھوڑ دیں کہ اتنی زیادہ لے دے کے بعد باجوہ صاحب نے اس ٹینشن سے آزادی کا فیصلہ کیا ہے، وہ ایکسٹینشن نہیں لے گئے، آج ہی وہ ریزائن کر رہے ہیں. جی چلو پھر دیکھتے ہیں کہ واقعتاً میننگ فل ہے، کہیں کوئی حمیت، کوئی غیرت کی کوئی بوند بچ گئی ہے. لیکن این خیال است و محال است و جنو است ہے جی. اب پورے ملک کو دیکھیں، یہ آپریشن کب سے جاری ہے، آپریشن ایکسٹینشن کب سے جاری ہے، امیجن کریں کہ جب سے حضرت صاحب یعنی 3 سال پہلے آرمی چیف بنے ہیں. آرمی چیف بننے سے بھی گویا پہلے کا آپریشن ہے جس کو انہوں نے کنٹینیو کیا ود مور فورس نا. تو اتنے وسیع پیمانے پر ایک آپریشن ہے جس میں لاکھوں افواج نے حصہ لیا، کروڑوں لوگوں کے حق رائے دہندگی پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور اس سے حاصل کیا کرنا ہے، ایکسٹینشن 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 ایکسٹینشن. تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ کی اجازت چاہتے ہیں. تو جن لوگوں نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمایا ہوا ہے، ہم ان کو بڑے ممنون ہیں، ہم ان کو سلام کہتے ہیں جی. اور جو اگر کسی دوست کو پسند آئے تو ہمارے پروگرام پسند آئیں تو یقیناً ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں. اور بہت جلد انشاءاللہ ہم ایک نمبر بھی آپ کو دیں گے واٹس ایپ کے لیے، جس پر آپ ویڈیو میسج بھی ہمیں کر سکیں گے انشاءاللہ. تو اب اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ.